تو پتہ نہیں آپ کی پارٹی میں بھی ہے یا نہیں. ہاں ہوں گے، وہ ہیں بھی، لیکن آپ کو نظر نہیں، آپ کی اصل میں ہماری جتنے بھی پاکستان میں سوئی پھنسی ہوتی ہے 1100 MNA سینیٹرز، چونکہ وہ 1118 کروڑ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں نا سر، اس لیے اس کو کہتے ہیں کانسٹیٹیونسی پالیٹکس، کہ ہر کانسٹیٹیونسی میں یہ 1100 لوگ ہیں. اگر یہ آپ کے ساتھ ہیں، اگر یہ لوٹا ہے میرے ساتھ ہے، کل وہ کہتے ہیں میں تمہیں چھوڑ کے جی میں تو جا رہا ہوں، میں ناراض ہو گیا، آپ کی عادت کوئی خراب ہے، میں PMLN میں جا رہا ہوں، چلو جی آپ چھٹی. وہ میں چاہتا ہوں ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ میں اگر تبدیلی چاہیے نا تو میسز جو ہیں اس میں آپ کی اپیل ہونی چاہیے اور آپ کی پارٹی کی اپیل ہونی چاہیے. دیئرفور یہ MNA MPA جو ہے یہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ اور آپ کی پارٹی پہ ڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، نہ کہ آپ اس پہ ہوں، تاکہ اگر وہ سوچتا ہے کہ وہ چلا جائے گا تو اس کو ووٹ نہیں ملیں گے. لیکن سر اتنا ڈراسٹک چینج لانے کے لیے تو پاکستان میں سالوں چاہیے، یہ مہینوں میں نہیں آتا. نہیں بالکل نہیں، میں اسے بھی اتفاق نہیں کرتا ہوں. آپ ایگزامپل لیں 70 ان کو تو بہت جلدی آ گئی، اور انہوں نے جو لوگ کھڑے کیے وہ تو انون فگرز تھے، سب جیت گئے. وہ کیسے ہوا؟ لیکن اس وقت کے سینیریو اور آج کے سینیریو میں فرق نہیں ہے. وہ تو کھڑے ہو گئے ایوب کے خلاف اور پھر وہ تقریریں. نہیں ایوب کے خلاف کی بات نہیں، ایوب خان تو چلے گئے ہوئے تھے جی. تو مین چیز ایوب خان کی بات نہیں تھی، لوگ ڈسپونڈنٹ تھے، ملک میں ایک ڈسپونڈنسی چھائی ہوئی تھی، ایک پریشانی تھی کہ پتہ نہیں کیا پاکستان ختم ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ ایشو تھا. تو اس لیے وہ انگلش میں کہتے ہیں they were prepared to clutch at the straw. تو آج نہیں ہے پریشانی؟ وہی تو ایگزیکٹلی سیم آج بھی لوگ پریپیئر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ماحول سملیرٹی ہے، الگ نہیں ہے اس سے. اس وقت ماحول میں عوام پریشان ہے، عوام رو رہی ہے، بے بس ہے، غریب آدمی کچلا گیا ہے، لوگ پاکستان کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، باہر جانا چاہ رہے ہیں. اس سچویشن میں وہ میرے خیال میں جاگ گئی ہے، ایک بیدار ہو گئی ہے ملک، یوتھ بیدار ہو گیا ہے، عوام بیدار ہو گئی ہے. تو اس تبدیلی کے لیے تیار ہے ملک، لیکن تبدیلی لانے والا بندہ چاہیے، لیڈرشپ چاہیے. مجھے امید ہے کہ اٹھ جائے گی قوم. اگر نہیں اٹھتی ہے تو میں دوبارہ اللہ حافظ ہے پاکستان کا کہہ دیں گے بچے، یہی ہوگا. کیونکہ پھر یہ نہیں ہے سولوشن، ہم پھر اسی سال پھر 5 سال یہی دور کنٹینیو کریں. لیکن جب آپ یہ ساری باتیں کر رہے تھے تو مجھے اچانک اسلام آباد کے بنی گالا کا ایک گھر یاد آ گیا جہاں میں اسی طرح انٹرویو کر رہا تھا اور سامنے بیٹھی ہوئی شخصیت پرویز مشرف نہیں بلکہ عمران خان تھی. ایگزیکٹلی یہی باتیں وہ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بالکل یہی سارا ہے، یوتھ تیار ہو گئی ہے، اٹھ گئی ہے، تبدیلی چاہیے اور وہ تبدیلی کا نشان میں ہوں. تو سر وہ ساری یوتھ، فیس بک کراؤڈ، وہ جتنا کچھ بھی تھا وہ سارا تو عمران خان کی طرف نہیں چلا گیا؟ آپ کو بھول گیا وہ؟ اچھا نہیں، وہ یس یوتھ جو ہے مجھے سمجھ ہے ان کی طرف گیا بھی ہے، وہی. لیکن اب وہ وہی شاٹ فائر، وہ جو میں نے کہا تھا نا، شاٹ اگر آپ بہت جلدی فائر کرتے ہیں تو پیٹرنگ آؤٹ بھی ہو جاتی ہے. تو میرے خیال میں ان ہز کیس یہ ہوا ہے اور یہ نظر آ رہا ہے. لیکن ہاؤیور میں ایک چیز کہہ رہا تھا، ابھی بھی بہت سارے نوٹیبلز ہیں، الیکٹیبلز ہیں. وہ الیکٹیبل جی میرے جانے پہ ہی، ہر چیز میرے جانے پہ ہوگی. میرے جانے سے پہلے بہت لوگ میرے سے کانٹیکٹ میں ہیں، ٹیلی فون پہ باتیں کرتے ہیں، ملتے ہیں، لیکن وہ فینس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اگر میں آ کر کچھ میس کرتا ہوں جیسے وہ لوگ گئے ہیں نا ویسے ہی وہ واپس آئیں گے، مجھے پورا یقین ہے. اس کو چھوڑ، یہ سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے جانے پہ، اور آپ کا جانا ڈیپینڈ کرتا ہے پولیٹیکل فیلڈ وہاں پر آئیڈیل ہونے پہ، جو کہ آپ کہہ رہے ہیں ابھی تک نہیں ہے. نہیں، گراؤنڈ میں ورک اتنا مضبوط نہیں ہے. نہیں مضبوط، فیئرلی مضبوط ہے. تو پھر تو صبح کی ٹکٹ سے چلے جانا چاہیے اگر گراؤنڈ ورک. نہیں اتنا نہیں ہے، وہ کرنا ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں نا مجھے لوگ کالز کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. دیٹس دی کیس اینڈ یو شوڈ جسٹ گو. نہیں وہ کر رہے ہیں نا، وہ ابھی تک وہ بنا رہے ہیں اور پھر فضا بھی دیکھ رہے ہیں. یہ شاٹ پھر بہت ارلی نہ ہو جائے نا، اگر وہ آگے کوئی بہت لیٹ بھی نہ ہو جائے نا. مئی میں الیکشن ہے سر، بہت لیٹ بھی نہ ہو. الیکشن ہوتے ہی نہیں ہے، مطلب ابھی آپ کو اطلاع کسی نے دے دیا تو مجھے نہیں معلوم. یہ آبزرو کر رہے ہیں، جب تک کہ آبزرو کر کے فضا دیکھ رہے ہیں. اور یہ جیسے میں نے کہا ایک پریپریشن پارٹی کی بھی ہو رہی ہے. لیکن واپس میں جانا چاہتا ہوں عمران خان کی جو آپ نے بات کی ہے، اس میں اور میرے میں ایک فرق ہے. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ میں آ کر بالکل سویپ کر جاؤں گا. میں نے نہیں کہا میں سویپ کر جاؤں گا، میں نے کبھی نہیں کہا. میں ایک انریلسٹک آدمی نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں اگر میں سویپ کر لیتا ہوں 2 چیزیں پاسبل ہیں جب میں جاتا ہوں. یا میں سویپ کرتا ہوں، وہ تو بہت اچھی بات ہے جی، بہت خوش ہو گیا میں. لیکن میں سمجھتا ہوں شاید میں سویپ نہیں کر سکوں گا. اگر نہیں کر سکتا ہوں تو ان کا جواب یہ ہے کہ میں اپوزیشن میں بیٹھوں گا.
یہ بالکل ان کی بالکل غلط سوچ ہے. ویژن آدمی کو ہونا چاہیے. اگر آپ کا ویژن یہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں میرے جیسا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چینج تبدیلی لانا چاہتا ہوں, اپوزیشن میں بیٹھو گے تو تبدیلی کدھر گئی؟ تو آپ کا ایم کدھر گیا؟ تو آپ نے تو ایم ہی کمپرومائز کر دیا. لیکن جب 40 سیٹیں ملیں گی تو اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو کیا کریں گے؟ ڈونٹ لیٹ می کمپلیٹ. ایم آپ نے کمپرومائز کر دیا. یہ آپ کی بہت بڑا نقص ہے اس سٹیٹمنٹ میں. ایم کمپرومائز مت کرو, وہ ایم اچیو کرنا ہے. اگر آپ ہارتے ہو اپوزیشن میں بیٹھنا مقصد نہیں ہے. اس ایم کو اچیو کرنے کے لیے جو کچھ بھی آپ اور کرنا چاہتے ہیں کریں. یہ آپ کہیں میں نے وہ ایم اچیو کرنا ہے تبدیلی کا. تو میرا اس پہ آپ سے معصومانہ سوال یہ ہے کہ اگر ہار گئے تو واٹ از دی ادر چوائس؟ دیکھیں 30 سیٹیں ملی, کولیشن. دی ادر چوائسز, اگر آپ اکیلے نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کولیشن سوچیں. وہ کہہ رہے ہیں سوچیں کس کے ساتھ. وہ بھی یہ کہتے ہیں آپ کی طرح کہ میرا مقصد ہے سیاسی تبدیلی لانا, اور وہ کہتے ہیں اگر میں نے انہی لوگوں کے ساتھ کولیشن کر لیا جنہوں نے ملک کا بیڑا گرک کیا ہے تو ویئر ڈز دی تبدیلی گوز, اس لیے اپوزیشن میں بیٹھوں. تو کولیشن اور کو دھوتے نا. اسی لیے میں تو یہی کہتا ہوں, ورنہ جب یہ میں دیکھتا ہوں ان کی پارٹی کے لوگ کچھ کہتے ہیں میرے ساتھ نہیں ہوں گے, وہ ایسے کہتے ہیں جیسے میں ان سے بھیک مانگنی ہے. میں نے بھائی نہیں ویری گڈ, دین نو الائنس ود ہم. تو یہی میں تو پاکستان کی بات کر رہا ہوں. دیکھو یہ ایک بات کر رہے ہیں اپنی پارٹی کی, یہ چھوٹی بات کر رہے ہیں. میں بڑی بات کر رہا ہوں, میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. مجھے اگر یہ کہتے ہیں تو میں بھی, میرے میں بھی براباڈو میرے میں بھی ہے. تم نہیں کرنا چاہو بھاگو یار, میں 2 کک ماروں گا تمہیں, اور کیا کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن میں پاکستان کی سوچ رہا ہوں. میں نہیں یہ کہتا ہوں, میں یہ کبھی نہیں کہتا ہوں, کیونکہ اگر میں بھی کہوں کہ میں جیت جاؤں گا, میں سویپ کر رہا ہوں, میری بھی میس اپیل ہے ینگ یوتھ میں, مجھے معلوم ہے یوتھ میں میس اپیل ہے, مائنورٹیز میں ہے, ضرور میس اپیل ہے. تو اور خواتین میں میری سپورٹ ہے. تو یہ 50% تو خواتین ہے, 60-70% یوتھ ہے. ان میں جیسے عمران خان کی سپورٹ ہے ویسے ہی میری بھی سپورٹ ہے. میں ادھر نہیں ہوں, وہ ادھر ہے. کراچی میں ایک جلسہ ہم نے جو کیا تھا اس میں کوئی 50-60 ہزار لوگ تھے. میں تو تھا ہی نہیں, اس میں تو لاکھوں لوگ تھے. وہ خود تھا ادھر, میں ادھر تھا ہی نہیں. تو یہ بہت فرق ہے. لیکن ابھی خیرپور میں جلسہ ہوا ہے, وہاں 10,000 لوگ تھے, میں تو ادھر تھا ہی نہیں. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں, اور مجھے معلوم ہے کہ یہ تبدیلی اس لیے. دیکھیں میں کوئی 100% تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے فیوچر کی, تو میں یہ گارنٹی شیورٹی کے نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں پارٹی کو ایسا بنا دوں گا کہ یہ بالکل ہم سویپ کر جائیں گے. میں لیکن یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کا اچھا چانس ہے کہ میں پارٹی کو ایسا بنا لوں کہ ایک کولیشن میں آ کر ہم بنا سکیں, تبدیلی لا سکیں. تو یہ میرے خیال میں ڈویبل ہے. لیکن ہو سکتا ہے یہ بھی نہ ہو. اگر یہ نہیں ہوا تو ایٹ لیسٹ ٹرائی تو کیا نا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرائنگ اینڈ فیلنگ از بیٹر دین ناٹ ٹرائنگ ایٹ آل. ٹھیک ہے. ایک تو سر آپ نے کہا میں بھی تمہیں کک ماروں گا, تو یہ دیکھ لیں کک والا جملہ آپ کو مہنگا نہ پڑ جائے. اٹ ریمائنڈ می کہ آپ نے ایک دفعہ بے نظیر اور نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا تھا کہ جی ان کا پاکستان آنے کا کوئی چانس نہیں ہے, کک دیم. وہ دونوں پاکستان آگے واپس, آج آپ باہر بیٹھے ہیں. تو وہ میں ایسی بات, ہاں وہ تو قسمت کی باتیں ہوتی ہیں. یہ تبدیلی آئی ہے, جیسے وہ تبدیلی آئی. میں 10 سال رہا آفٹر آل, اور 10 سال میں نے بہت اچھا پاکستان کو چلایا. مجھے بہت خوشی ہے, اور میں اپنے آپ آئی فیل پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ میں نے پاکستان. دونوں میں ایک فرق ضرور ہے کہ ان دونوں کو اجازت ملی واپس آنے کی, آ گئے. آپ کو وہ کہہ رہے ہیں آؤ تو صحیح, آپ آئے نہیں. میں چلا جاؤں گا. یہ 10 سال میں نے 10 سال چلایا, ان میں سے تو 2-3 سال چلایا انہوں نے, اور پاکستان کا بیڑا غرق بھی ہوتا رہا ہے ہمیشہ. تو میں نے تو بہت, میرے سے کمپیئر نہ کریں ان کو, ٹھیک ہے نا. میں نے تو پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا ہے, 10 سال چلایا بھی ہے. تو میں سیٹسفائیڈ ہوں انسائیڈ. میں اگر ایک سیکنڈ, میں پھر آپ ڈیویٹ کر جاتے ہیں بھائی, میں ہوں ہی نہیں ادھر. نہیں, کوئی میرے زمانے میں پیپلز پارٹی کے جلسے میں کوئی ایسی بڑی لوگ کہتے ہیں آپ نے کرنے نہیں دیا اس لیے نہیں ہوتے تھے. تو اب بھی وہ نہیں کرنے دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. میرے جلسے میں بھی نہیں کرنے دے رہے ہیں. وہ آپ جائیں ذرا دیکھیں پولیس کیا کرتی ہے وہاں, جب ہمیں اجازت آخری منٹ پہ ملتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ نہ کمپیئر کریں, ان باتوں کو چھوڑ دیں. یہ تو جو ہوتا تھا وہ ہوتا رہے گا. لیکن آپ جو میری بات کر رہے ہیں, میرے سے کمپیرزن, میں نے 10 سال چلایا ہے. میں جو جا رہا ہوں میں اپنے لیے نہیں جا رہا ہوں, وہ اپنی پارٹی کے لیے گئے تھے, میں پاکستان کے لیے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے جی. بہت فرق ہے. اور سر ایک بات اور بھی ہے نا کہ جب آپ یہ ساری باتیں کہہ رہے تھے کہ وہ یوتھ, وہ ساری لوگ میری طرف بھی ہیں, if that is true, اس کا مطلب it is a very good news for Pakistan People's Party کہ آپ اور عمران خان دونوں کی ٹارگٹ آڈینس ایک ہی ہے, دونوں کا ٹارگٹ ووٹر ایک ہی ہے. الٹیمیٹلی یہ ووٹ ڈیوائیڈ ہوگا جس کا فائدہ اگین. تو یہ آپ ساری جو باتیں کرتے ہیں نا بالکل اسی کے حق میں کرتے ہیں جو میں بول رہا ہوں. آج پی ٹی آئی سے جب انٹرویو کرو گے ان سے یہی پوچھنا
اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ اگر میں خود نہیں کچھ کر سکتا ہوں تو کولیشن میں کچھ کرنی ہے. میں اس لیے نہیں, ورنہ میرا بھی ایگو جو میں نے کہا تھا نا کک لگا دوں گا وغیرہ, وہ تو ظاہر ایموشنل سٹیٹمنٹ ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ میں اس لیے کہ میرے میں بھی براوڈ ہو. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے دلیر ہیں, میں نے تو دلیریاں دکھائی ہوئی ہیں, میں نے تو جنگوں میں لڑی ہوئی, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں ان سے بھیک مانگوں گا, لیکن میں پاکستان کے لیے میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں. اس لیے میں کہتا ہوں. بیفور آئی گو ٹو اے بریک, عمران خان سے متعلق کا آخری سوال یہ بھی کہ آپ نواز شریف صاحب کے بارے میں اکثر کہتے ہیں اور کئی اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ جناب وہ تو بغیر داڑھی کے طالبان ہیں نواز شریف صاحب کے بارے میں. ایک تاثر عمران خان صاحب کے بارے میں بھی یہ ابھر رہا ہے, صحیح یا غلط, کہ ان کا ایک سافٹ کارنر ہے ٹورڈز دیز کائنڈ آف فورسز. Do you agree with this argument? Well, I don't know. Yes, he overdoes this part of یہ طالبان کو سپورٹ اور ان کے اگینسٹ نہیں بولنا, اس کو ذرا اوور ڈو کرتا ہے, اینٹی امریکنزم کو اوور ڈو کرتا ہے. یہ چیزیں ہیں which he should realize, I think. Right, ٹھیک. It is not in Pakistan's interest. چھوٹا سا بریک لینے ناظرین, اور بریک کے بعد پرویز مشرف صاحب سے کچھ اگین ان کی سیاست کے حوالے سے ہی, اور یہی کہ اس وقت جو کچھ سابق جرنیلوں کے خلاف بھی مقدمات چل رہے ہیں اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک کوئی سازش بھی ہو سکتی ہے یا فوج کو ویکن کیا جا رہا ہے, جس کا مطلب ہے پاکستان کو ویکن کرنا. اس متعلق کچھ سوالات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. یہ اصغر خان کیس چلا, سپریم کورٹ نے رولنگ دی کچھ سابق جرنیلوں کے خلاف, آپ کا ایک بیان آیا کہ یہ فوج کو کمزور کیا جا رہا ہے, یہ از اٹ رائٹ؟ آپ نے یہی بات کی کہ اس طرح کے اقدامات سے فوج کمزور ہوگی. تو اس کا مطلب یہ کیا لاجک ہے کہ اگر کوئی سیاستدان کرپشن کرے تو اس کو سزا اس لیے دو تاکہ ملک مضبوط ہو, لیکن اگر کوئی فوجی گڑبڑ کرے تو اس کو کچھ بھی اس لیے نہ کہو اس لیے کہ ایسا کرنے سے تو فوج کمزور ہوگی؟ تو یہ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ فوج کے اندر ایک میکنزم ہے جس میں اتنی سخت ڈسپلن ہے فوج کی, تو ادھر لوگ ویسے ہی سارٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں اگر کوئی گڑبڑ کرے, جو سول اس میں نہیں ہے نا. باقی رہا یہ ایشوز جو ہیں, یہ میں نے اس لیے کہا کہ فوج کو میں دیکھتا ہوں ایز دا سینٹر آف گریوٹی آف پاکستان. پاکستان کی سینٹر آف گریوٹی فوج ہے. اگر کوئی دشمن پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے وہ سینٹر آف گریوٹی کو ڈسٹرب کرے گا. یہ اسٹریٹجیز ہیں, یہ انٹرنیشنل اسٹریٹجی ہے. یہ جنگوں میں بھی, ورلڈ وارز میں بھی دشمن کی سینٹر آف گریوٹی دیکھی جاتی ہے, اس کو ڈسٹرب کرنا ہے. پاکستان کی سینٹر آف گریوٹی فوج ہے. نہ فوج کو ویکن کرنا ایک سازش ہے ملک کے ساتھ. یہ اگر جس کو اسٹریٹجی نہیں سمجھ ہے تو اس کے ساتھ میں کیا بولوں. اسٹریٹجی پڑھیں پہلے, پرانے اسٹریٹجسٹ اور تھنکرز کی باتیں سنیں, سمجھیں, اس کے پھر سمجھیں. لیکن اگر فوج کا سابق سربراہ, آئی ایس آئی کا سابق سربراہ پچھلے ادوار میں عوامی مینڈیٹ سے کھلواڑ کرتا رہا ہے اور پارٹیوں کو پیسے بانٹتا رہا ہے, اس کو اگر ہو جائے تو اس سے پھر اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ گڑے ہوئے مردوں کو اکھاڑنا, تو آپ یہاں کیوں رکتے ہیں؟ آپ وہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بھی نکالو, وہاں ایسٹ پاکستان ہمارے سے الگ ہو گیا, ملک آدھا ہو گیا ہے نا, اس کو بھی چلو دوبارہ شروع کرتے ہیں. اور وہ ایوب خان نے ٹیک اوور کیا تھا, اس کو بھی شروع کرو, انہوں نے صحیح کیا تھا یا نہیں کیا تھا. لیاقت علی خان کو کس نے مارا تھا وہ بھی معلوم کرتے ہیں ذرا چل کے. ارے بھائی چھوڑو یار, یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب میں آپ کے ایک اور میں بتانا چاہتا ہوں, ایک ماحول رہا ہے اور یہ بہت سی چیزیں ہوتی رہی ہیں. آپ کو پتہ نہیں معلوم ہے یا نہیں ہے, پہلے جس ماحول میں کچھ ہو رہی تھی چیزیں, اس ماحول کے مطابق ان لوگوں نے کاروائی کی جو اچھی نہیں ہے. میں اس کو ایبزالو نہیں, مجھے کیونکہ اس ماحول کا نہیں پتہ ہے تو میں کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا کہ کس ماحول میں. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ پہلے ایسٹ پنجاب, کشمیر, ادھر بھی کوئی پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ورزیاں ہوئی ہیں, ادھر کچھ انفارمیشن پاس ہوئی ہے وغیرہ, یہ بھی بڑا مشہور کیس ہے. تو اگر یہ ہو رہی ہے تو پھر کیا کرتا ہے ایک آدمی پاکستان کے حق میں, کیا کیا جائے؟
سر وہ تو اب ایک الگ چیپٹر کھل جائے گا، لیکن اس وقت یہ لوگ بے نظیر صاحبوں کو سیکیورٹی رسک قرار دیتے رہے، بعد میں اب یہی ان کے نام کے آگے شہید بھی بناتے ہیں، اسی لیے جب آیا جائے سارا کچھ بن رہا تھا. میں بالکل یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں گڑے ہوئے مردوں کو مت اکھیڑو. تو یہ کیس ٹیک اپ نہیں کرنا چاہیے تھا افتخار چودھری صاحب؟ میرے خیال میں 15 سال بعد تو نہیں کرنا چاہیے تھا بالکل. اور ایک دوسری جب آپ 10 سال پرانی کیسز میں جو وہ جیل کاٹتے رہے، ایک اور نہیں، وہ جیل بڑے کوئی لمبی جیل کوئی کسی نے نہیں کاٹی ہے. 10 سال زرداری صاحب، وہ مجھے معلوم ہے کس طریقے کی جیل ویل بڑے، چھوڑیں ان باتوں کو، ٹھیک ہے چھوڑیں ان باتوں. آپ کے دور میں آپ نے فیسیلیٹیٹ کر دیا ہوگا. نہیں میں نے نہیں کیا، وہ انآفیشلی ہو جاتا ہوگا. لیکن آپ نے مرزا اسلم بے اور آپ نے کہا نا یہ آرمی کو کارروائی ہونی چاہیے ان کے خلاف، یعنی انسٹیٹیوشن جو ہے آرمی کا چیف جو ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے. آرمی کی انسٹیٹیوشنل ہارم نہیں پہنچانا چاہیے. تو میں انڈیویجولز کو چھوڑو، آپ انسٹیٹیوشن آف پاکستان آرمی کی ملٹری یہ کرتی رہی ہے، ISI یہ کرتی ہے، انسٹیٹیوشن کو ہم خراب کر رہے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے. Honorable Chief Justice has said کہ اسلم بیگ صاحب you are responsible not the institution. میں نے بتایا، میں نے آپ کو no but the easier said than ذاتی فیل تھا یہ. No, لیکن the institution thinks that they are being targeted. اسپیشلی جب مجھے یہاں بیٹھے ہوئے سب کچھ پتا ہے کیا ہو رہا ہے وہاں. نیب میں جب بلایا ہے جنرل جاوید، اشرف قاضی اور سعید الظفر اور تیسرے حمید بٹ صاحب کو بلایا ہے، انسٹیٹیوشن دیکھ رہی ہے یہ ٹارگیٹنگ ہو رہی ہے. کیا ایک گولف کورس ہے وہاں جو میرے خیال میں ایک 3rd کلاس گولف کورس تھا، اسی کو ایک اچھا گولف کورس بنا دیا، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا گولف کورس جس میں پوری سیویلین سب لوگ ادھر کھیلتے ہیں، اور ریلوے کو کروڑوں روپے ملتے ہیں، اور زمین ریلوے ہی کی ہے، اور کسی کہیں نہیں گئی زمین، اکھاڑ کے تو کوئی نہیں لے گیا. اب چھوڑیں یہ باتیں، یہ تو بہت اچھے پروجیکٹس تھے جو بہت کامیاب پروجیکٹس تھے. ان کو ابھی نیب میں بلانا 3 آفیسرز کو، سینئر آفیسرز کو، میں اس کے بالکل خلاف ہوں. کیوں کر رہے ہیں آپ یہ؟ اور بہت اچھی چیزیں ہوئی ہیں یہ. آپ اپنے پرائیویٹ ایکٹنگ وزیر اعظم کو تو سپریم کورٹ کے سامنے بلا لیا جائے، لیکن ایکٹنگ یا ریٹائرڈ جرنیل کو نیب کے سامنے نہ بلایا جائے. اس سے ملک کا تشخص خراب ہوتا ہے، ادارے کی بدنامی ہوتی ہے. ایکٹنگ وزیر اعظم عدالت میں کھڑا ہو، اس سے ملک کے تشخص کو کچھ نہیں ہوتا. وہ اس وقت سپریم کورٹ کے آرڈرز کو ریفیوز کر رہے تھے اس وقت، رائٹ؟ آپ بات کریں 15 سال نے اس وقت 15 سال پرانی بات ہے. ہمیں تو سر جرم رہتا ہے نا، ٹائم باؤنڈ تو نہیں ہوتا. 15 سال پہلے قتل کیا تھا اس لیے ٹھیک ہے، آج قتل کرنا پڑا ہے. نہیں بالکل ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے کیونکہ انوائرمنٹ تبدیل ہو گئی ہے. بالکل ٹائم باؤنڈ. تو اشرف قاضی صاحب والا یہ کیس تو 10 سال پرانا نہیں ہے نا، ان کو تو یہ بھی بہت سال پرانا ہے، یہ بھی بہت سال پرانا ہے. اور مجھے یہ بھی پتا ہے، یہ تو میں اس لیے کامنٹ کر رہا ہوں، مجھے یہ پتا ہے کہ یہ پروجیکٹ بہت اچھا پروجیکٹ ہے، اور اس کو خواہ کر کے آئندہ اس قسم کے پروجیکٹ لگانے کوئی آئے گا ہی نہیں. جب آپ اپنی پرائیویٹائزیشن کے خلاف چلیں گے تو پرائیویٹائزیشن کوئی ہو ہی نہیں سکے گی. یہاں انویسٹمنٹ کوئی آئے گا ہی نہیں، کوئی پیسے ہی نہیں لگانا چاہتا ہے، کیونکہ آپ وہ کہیں گے یار یہ پاگل لوگ ہیں، یہ پتہ نہیں ہمیں بعد میں کیا کریں گے، ہمیں نقصان کروا دیں گے، کوئی نہیں آئے گا. تو لیگل سسٹم کا انویسٹمنٹ سے بڑا ڈائریکٹ تعلق ہے. انویسٹر آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ لیگل سسٹم کیا ہے، کیا اس سے ہمیں جسٹس مل سکے گی، اگر نہیں ہوگی، اور اگر نہیں مل سکے گی وہ انویسٹمنٹ کے لیے نہیں آئے گا. تو یہ سمجھ ہونی چاہیے ہمیں کہ پاکستان کو کیا نقصان پہنچاتا ہے، کیا فائدہ پہنچاتا ہے. اس سینٹر آف گریوٹی کو نقصان پھر کس نے پہنچایا ہے ان دس پرٹیکولر کیس؟ چھوڑیں جی. اصغر خان صاحب خود فوج کے آدمی ہیں، انہوں نے وہ یہ خط لکھتے ہیں، انفارچونیٹ سویلین نے تو نہیں کیا نہیں، لیکن انہوں نے لکھ دیا بھائی، پہلے لکھ دیا بھائی، اور وہ بار بار مطالبہ کرتے رہے کیس ٹیک. چھوڑیں اصغر خان صاحب. دیکھیں اصغر خان صاحب پرانے آدمی ہو گئے ہیں، وہ اس زمانے کے ہیں، میں ان کے اوپر کامنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں. وہ ہیں ایک آئیڈیلسٹک قسم کے آدمی ہیں، وہ چل رہے تھے ایک لائن پہ، یا جب بھی وہ کبھی سکسیڈ ہی نہیں کیا انہوں نے. اب آخری کچھ منٹ میں ذرا کچھ کوئک کوسچن سر، آپ کے خیال میں ایز این obviously as someone who has been on the helm of affairs also، اور آپ اینالائز بھی کر رہے ہیں پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کی جوڈیشری میں اور پاکستان کی فوج میں اس وقت آئیڈیل تعلقات ایگزسٹ کرتے ہیں؟ مجھے ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے فرینکلی. اپیرنٹلی جو میں تو خبروں میں پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں، سٹیٹمنٹس دیکھتا ہوں، اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں ایگزسٹ کر رہے ہیں. اور حکومت اور فوج میں آپ کے خیال میں دے آر آن دا سیم پیج؟ وہاں بھی مجھے ٹھیک صورتحال نہیں نظر آتی ہے. اس کا مطلب اداروں میں آپ کو کچھ معاملات بہتر نہیں رہ رہے ہیں. اور سر پاکستان کے جو مختلف ادارے ہیں، مشرف صاحب آپ کے خیال میں ایسے ادارے ہیں جو اپنی حدود
کراس کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے تو کئی دفعہ کہا ہے, کھل کے کہا ہے, پلرز آف اسٹیٹ میں کلیش ہے, بالکل ہے, اور انسٹیٹیوشنز آف اسٹیٹ میں اہم انسٹیٹیوشنز فوج, ISI وغیرہ, ان کی بھی کوئی ہارمونیس ریلیشن شپ نہیں ہے ود دا ملٹری, ود دا گورنمنٹ. تو یہ بہت ہی تشویشناک سچویشن ہے. اس طریقے سے ملک نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے. آصف علی زرداری صاحب کی قیادت میں یہ اسٹیٹ آف پاکستان, ظاہر صدر جو ہوتا ہے وہ سربراہ ریاست ہوتا ہے, یہ آپ کے خیال میں آئیڈیل طریقے سے رن ہو رہا ہے اس وقت؟ نہیں, ناٹ ایٹ آل. دیکھیں اینڈ ٹیسٹ آف دا پڈنگ از ان اٹس ایٹنگ کہتے ہیں نا. پڈنگ کون سی ہے؟ عوام کی خوشحالی, ملک کی ترقی. میں تو اس سے دیکھتا ہوں, میں ہر چیز کو اس سے دیکھتا ہوں. آپ دیکھ لیں عوام کی خوشحالی, ملک کی ترقی ہو رہی ہے, کون سے ایریا میں ہو رہی ہے؟ تو کہیں بھی نہیں ہو رہی. تو لہٰذا میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے. نیکسٹ کوسچن ہے, افتخار چودھری صاحب کی قیادت میں اس وقت آپ کے خیال میں پاکستان کی آئیڈیل انداز میں کام کر رہی ہیں, انصاف دے رہی ہیں؟ دیکھیں ابھی عدالتوں پہ میرے سے کامنٹ نہ کروائیں تو بہتر ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کامنٹ. اچھا, آپ بھی ان پہ کامنٹ کرنے ڈرتے ہیں؟ نہیں, ڈرتا نہیں ہوں میں, بالکل ڈرتا میں بالکل نہیں ہوں. دیکھیں میری بلیف یہ ہے, نہیں اس سے بالکل بھاڑ میں گئے کیسز جی. بات یہ ہے کہ دیکھیں سپریم کورٹ ایک انسٹیٹیوشن ہے. میری پرسنل لائکس ڈس لائکس کو چھوڑ دیں, سپریم کورٹ ایک انسٹیٹیوشن ہے جو ٹاپ انسٹیٹیوشن, لیگل انسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے, جوڈیشل. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہی ہے صرف, رائٹ نا. اگر ہم سپریم کورٹ کو برا بھلا کہنے لگیں تو یہ فیئر نہیں ہے, کیونکہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے. تو پھر یہ انسٹیٹیوشن بڑی اچھی بات ہے. تو میں نہیں کہہ رہا, بیکاز مجھے آپ کی وہ سپریم کورٹ مخالف بیانات یاد آ رہے ہیں. سو یو ہیو ریئلائزڈ دیٹ یو ور رانگ دیٹ ٹائم. مخالف بیانات میں نے سپریم کورٹ کے خلاف میں نے ایک بھی دفعہ خلاف کبھی نہیں. عوامی جلسوں میں آپ نہیں کہتے تھے کہ یہ جو میں نے ریفرنس بھیجا ہے, یہ جب یہ نہیں, وہ ابھی میں اور باتیں کھولوں گا, ابھی تو میں نے کچھ نہیں کیا, جب ریفرنس زیر سماعت تھا آپ نے جلسوں میں کہی, ابھی تو اور باتیں اگر میں نے بھیجا تھا سپریم جوڈیشل بھیجا تھا, اس سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا ایک پریزیڈنٹ تھا, اگر اس نے کچھ کیا نہیں کیا کسی جو میں سمجھتا ہوں غلط کیا, وہ سپریم کورٹ کو میں نے کبھی نہیں کہا, نیور. میری ایک اسٹرانگ بلیف ہے, ادارے کو خراب نہیں کرو. سپریم کورٹ ایک ادارہ ہے, اس کے انڈیویجول آنے جانے والے ہیں. ٹھیک ہے, ریاست کی بات ہو گئی, حکومت کی ہو گئی, عدالت کی بھی ہو گئی. آپ کے ہی نومینیٹ کردہ اشفاق پرویز کیانی صاحب, آپ کے خیال میں ان کی قیادت میں اس وقت پاکستان کی جو فورسز ہیں وہ آئیڈیل انداز میں کام کر رہی ہیں, اور things could have been done in a better way? No comments at all, because دیکھیں فوج میری جان ہے, فوج میرے خون میں فوج چل رہی ہے. فوج کے سربراہ سے متعلق نمک کھایا ہوا ہے میں نے نہیں. میں فوج از دا بیسٹ انسٹیٹیوشن آف پاکستان. فوج پاکستان کی سینٹر آف گریوٹی ہے. فوج کے خلاف جو بولے گا میں اس کے خلاف ہوں, یہ میرا کلیئر آبجیکٹو ہے. فوجی کے خلاف بولے گا, فوج کے خلاف بولے گا, میں اس کے خلاف ہوں, کیونکہ اس وقت پاکستان کو ضرورت ایک اسٹرانگ سینٹر آف گریوٹی کو اسٹرانگ ہونا. کیونکہ پاکستان میں نے کئی دفعہ بتایا ہے وسیم, ایک کانفلکٹ ہے بٹوین اسٹیٹ اینڈ کانسٹیٹیوشن. یہ کانفلکٹ ہے پاکستان میں, اور یہ کانفلکٹ یہ ہوتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن سیکروسینکٹ ہے, اس کو اپہولڈ کرنا چاہیے, لیکن اس کی سینکٹیٹی اس وقت تک ہے جب تک سٹیٹ ہے. اگر سٹیٹ نہیں ہے تو یہ کانسٹیٹیوشن تو پیس آف پیپر ہے ایک. اب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ڈیموکریسی, الیکٹڈ گورنمنٹ آ رہی ہے, وہ سٹیٹ اب جیسے ابھی ہو رہا ہے اور پہلے بھی ہوتا رہا ہے, سٹیٹ جا رہا ہے, پاکستان کا سٹیٹ. اب فوج کے کندھوں پہ, اور جب میں فوج کے کندھوں پہ کہتا ہوں صرف ایک شخص کے کندھے پہ, فوج کی چیف. فوج کا چیف ہے, چیف کا کہنا فائنل ہوتا ہے. اب فوج کی چیف کے کندھوں پہ بات آتی ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو اپہولڈ کرتا ہے تو ملک جا رہا ہے, تباہ ہو رہا ہے. ملک کو تباہی سے بچاتا ہے تو کانسٹیٹیوشن وائلیٹ ہو رہا ہے, کیا کرے وہ؟ تو اس لیے میرے سے یہ چیزیں نہ پوچھا کریں. فوج ایک مشکل پوزیشن میں آتی ہے اور الحمدللہ اب تک ڈیلیور کرتی رہی. یعنی کیانی صاحب کے سامنے اس وقت دو آپشن ہیں, یا کانسٹیٹیوشن بچا لیں یا ملک بچا لیں. دیٹس دی کیس. یس, لیکن آپ اس سچویشن میں تو کیا بچاتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت ایک ماحول میں چینج آئی ہے, ایک تبدیلی اور میں بتانا چاہتا ہوں. پہلے فوج ایکشن کرتی تھی, یہ ڈائلیما آتا تھا, اور الحمدللہ فوج نے
ہمیشہ صحیح ایکشن لیا ماشاءاللہ لگا کے جو کچھ بھی کیا صحیح ہوا. عوامی مینڈیٹ کو اڑا دیا اس پہ آپ الحمدللہ کہہ رہے ہیں. الحمدللہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ پاکستان کا بیڑا غرق ہو رہا تھا اور جب بھی فوج آئی پاکستان کی صورتحال اوپر کی طرف چلی. ایوب خان ایرا نہیں ہوتا تو پاکستان ادھر نہیں ہوتا. ایوب خان نے ڈیمز بنائے, ایوب خان نے ایگریکلچر ریولوشن لایا, ایوب خان انڈسٹریل ریولوشن لایا, ایوب خان نے انٹرنیشنلی پاکستان کو بنایا. آج وہ اس کے بعد اس کو بگا دیا, اس کو گالیاں دے کر آگے بڑھیے. یحییٰ خان ملک دو ٹکڑے ہو گیا, ضیاء الحق منشیات یحییٰ خان تو ایک انٹرم میجر تھا, ٹھیک ہے. اور ملک کے ٹکڑے ہونے کا جب بات کرتے ہو تو اس کو کھولو پھر حمود الرحمان کمیشن رپورٹ اور معلوم کرو کس کی وجہ سے ٹکڑے ہوا ملک. ڈونٹ گیٹ انٹو دیز. میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں فوج ایک ادارہ ہے اور اس میں یہ اس کی سینکٹیٹی کو ہمیں اپہولڈ کرنا چاہیے. اس وقت میں تبدیلی کی بات کر رہا تھا. اس وقت سچویشن میں تبدیلی یہ ہے انٹرنیشنلی اینڈ ڈومیسٹک کہ وہ جو پہلے فوج آتی تھی اور یہ سپریم کورٹ ویلیڈیٹ کرتا تھا فوج کا ایکشن, یہی ہوتا تھا نا. اب ریورس ہوا ہے, اب فوج کے آنے کا ٹائم نہیں ہے. لیکن سپریم کورٹ جیسے میں نے کہا اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہی ہے. سپریم کورٹ ہزار چیزوں میں تو سو موٹو ایکشن لے رہی ہے. اب سپریم کورٹ کو دیکھنا یہ ہے کہ ملک کو کیسے, ملک کے حق میں کیا ایکشن ہے, وہ ایکشن لیں اور فوج اس کو سپورٹ کرے. یہ ریورس ہو گیا تاکہ لیٹ پہلے ویلیڈیٹ سپریم گن یوز ٹو بی فائرڈ آن آرمی فوج کو پڑتی ہیں وہ ذرا, ہاں, اور سپریم کورٹ ویلیڈیٹ. اب جی آپ کریں 100 بسم اللہ کریں آپ ذرا سپریم کورٹس اور فوج بیک اپ کرے تاکہ آپ خود کریں جی فائر یور گن آن یور اون شولڈر. ٹھیک ہے مشرف صاحب اس کو آگے بڑھاتے ہیں, بس وقت بھی ختم ہو گیا. لیکن میں صرف حیرانگی ایکسپریس کرنا چاہتا ہوں کہ دا فیکٹ کہ میں آپ سے اس انٹرویو میں 3 یا 4 مرتبہ پوچھتا ہوں کہ بھائی اشفاق پرویز کیانی صاحب جن کو آپ نے نامزد کیا ہے وہ اس وقت عسکری امور بہترین انداز سے چلا رہے ہیں یعنی بیسٹ پاسبل وے میں چلا رہے ہیں یعنی, اینڈ یور آنسر از ناٹ یس. اس سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ آپ ذرا کچھ ناراض یا اپسیٹ یا ڈپریسڈ ہیں. ادروائز آنسر could have been a yes کہ ہاں جی چلا رہے ہیں. well فوج ایز این انسٹیٹیوشن اینڈ کیانی ایز اے لیڈر, فوج ایز این انسٹیٹیوشن اچھی چل رہی ہے, ٹھیک ہے. جو ان کے ٹاسک ہیں لیڈر اچھا چلا رہے ہیں. میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ انسٹیٹیوشن ہے. پاشا صاحب پہ تو کامنٹ کر دیا تھا کہ وہ اچھا چلاتے ہیں, بڑے اچھے پروفیشنل ہیں. دیٹ از اے ڈفرنٹ ایشو. یہی الفاظ کیانی صاحب کے بارے میں بھی کہتے ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کامنٹ کیونکہ فوج میں نے بتایا فوج ان کی جو مشن ہے ان کے ٹاسک ہیں الحمد اتر رہے ہیں. ایکسٹرنل تھریٹ کو وہ انٹرنل تھریٹ سے وہ ڈیل کر رہے ہیں, اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں. اور کیا چاہیے یار فوج سے. آخری سر بالکل آخری بات جسٹ لائٹر سائڈ میں مجھے یاد آیا ایک صاحب تھا ان کا نام تھا شوکت عزیز, وزیر اعظم بنایا تھا آپ نے ان کو, تو وہ پتہ ہے آج کل کہاں ہوتے ہیں, کوئی رابطہ وابطہ کرتے ہیں آپ سے؟ گھومتے پھرتے رہتے ہیں پوری دنیا میں ادھر ادھر. لندن آتے ہیں تو آپ کو سلام کرنے آتے ہیں, چائے وغیرہ کئی دفعہ آئے, کئی دفعہ آئے میل ملاقات. آپ کو شکوہ نہیں ہے کہ وہ مطلب وہ تو نظر ہی نہیں آتے, نہ ٹی وی پر آتے ہیں آپ کے ٹینیئر کو؟ ہاں وہ یس وہ شکوہ ضرور ہے کیونکہ وہ کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ آف ویو سے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں 2002 سے 8 تک پرائم منسٹر آف پاکستان از دا ایگزیکٹو ہیڈ آف پاکستان, ہی رنز دا نیشن. تو اس وقت وہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ آئے, سامنے آئے, نیشن کو فیس کریں, بولڈلی فیس کریں اور بتائیں, ساری ایکشنز کی جسٹیفیکیشن دیں. وہ انفارچونیٹلی انہوں نے نہیں کیا. اور سر فائنل سوال یہ, ایک انٹرویو کے آخر میں آپ سے جب پوچھا گیا تھا کہ آپ کب کوئٹ کر دیں گے, بہت پہلے جب آپ صدر پاکستان تھے اور آرمی چیف بھی تھے, تو آپ نے یہ کہا تھا کہ آئی ول کوئٹ دا مومنٹ جب مجھے لگے کہ یو نو کہ لوگ نہیں چاہتے کہ میں یہاں پر رہوں. میرا اس انٹرویو کا آپ سے کہ اگر الیکشنز ہونے لگے اور تب تک آپ پاکستان نہیں آئے دین یو ول کوئٹ پالیٹکس. پہلی چیز ہائپوتھیٹیکل یہ یوں غلط ہے کہ میں نے پارٹی بنائی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے اور کوئی کسی چیز کے لیے نہیں ہے, اور الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر کے ایک تبدیلی لانے کے لیے میں نے, تو میں تو الیکشن میں ہوں گا. تو یہ سوال ہی غلط ہے کہ الیکشن میں نہیں ہوا. میں ایک دفعہ یہ ہو چکا ہے کہ آپ نے ڈیٹ اناؤنس کر کے نہیں آئے, بٹ if that happens then you will have no good reason to do politics. That's why I'll have to if you are not there. اس وقت فیوچر کو پریڈکٹ نہیں, ماحول دیکھنا پڑے گا کیونکہ ظاہر ہے جب میں نے پارٹی بنائی ہے اس میں اب بہت سے لوگ, صرف میں اکیلا نہیں ہوں, بہت سے لوگ کا فیوچر ان کی تھنکنگ انوالوڈ ہے, اس کا سوچنا پڑے گا. اور پھر دیکھنا پڑے گا کہ اگر یہی پولیٹیکل سٹیٹس کو چل رہا ہے تو میری نظر میں پاکستان میں خلفشار بڑھے گا, بہت زیادہ ہوگا. اس بہت زیادہ جب خلفشار ہوگا, کیا اس وقت دوبارہ کوئی ایسی سچویشن آنے والی ہے جس میں کوئی دوبارہ الیکشن اور دوبارہ کوئی تبدیلی کی ضرورت ہوئی؟ وہ دیکھنا پڑیں گی ساری چیزیں. تو ابھی میں اس کا
سوال یہ تھا کہ ایک رائے آپ کو دی گئی، جو آپ نے طے کر لیا پاکستان آنا ہے، آپ کو ایک رائے دی گئی، آپ نے اینالائز کیا اور آپ کو لگا کہ ہاں یہ رائے صحیح، ابھی نہیں جانا چاہیے. الیکشن سے پہلے اگر آپ کو دوبارہ مشرف صاحب ایسی ہی کوئی رائے دے دی گئی تو آپ اگنور کر کے وہ رائے چلے جائیں گے پاکستان؟ رائے کی ہمیشہ بنیاد ہوتی ہے، اور میں رائے لیتا ہوں، اس کے بارے میں میں خود سوچتا ہوں اور خود فیصلہ کرتا ہوں. جب بھی میں ہر جگہ کہتا ہوں ہر میرا فیصلہ جو ہے وہ میرا ہے، رائے دینے والے کا نہیں ہے. جو بھی رائے دینے والے پہ بلیم کرتا ہے، میں یہاں تک کہتا ہوں کہ اس سے میں نے رائے لے لی تو میرا فیصلہ ہو گیا ہے، وہ اس کو مت بلیم کرو. اگر بلیم کرنا ہے مجھے بلیم کرو. میری فوجی ٹریننگ ہے، یہ فوج میں سکھائی جاتی ہے. یو آر ریسپانسبل فار آل یور ڈیسیژن، آئی ایم ریسپانسبل فار آل مائی ڈیسیژن. اور میں کسی کے کہنے پہ نہیں کرتا ہوں، میں خود اینالائز کرتا ہوں اور اس کے بعد فیصلہ کرتا ہوں. مشرف صاحب تھینک یو ویری مچ.